وہ چور کے بچوں، بجلی تمہاری مرضی کے بغیر چوری تو نہیں ہوتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے ان سے کہ ابتباد کے اندر، ہزارے کے اندر کتنے محکمے ہیں کہ جنہوں کے کروڑوں روپے کے بل ہیں، ان کی بجلی کیوں نہیں کاٹتے؟ ادھر سے جو ہے وہ تمہاری ماں کی جہیز میں آئی ہوئی ہے جو بجلی ہے کہ تم استعمال کرتے ہو یا پیچھے سے لے کے آئے ہو۔ ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کے بدلے مراد دیتے ہیں۔ اگر یہ بدماشی اس طرح کریں گے تو قوم اس بدماشی کو نہیں مانے گی۔ ان کے گربان پکڑ کے اس سے پوچھیں کہ یہ تمہاری کوٹھیاں کہاں سے آئی، بنگلے کہاں سے آئے، یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ آئی پی پی کے معاہدے کدھر گئے ہیں، یہ چینی کی ملیں کس کی ہیں، یہ آٹے کی ملیں کس کی ہیں، کہ یہ ان کے ماں اور باپ کا ملک ہے، کہاں سے لائے ہیں؟ یہ اشرافیہ کی عیاشی کیوں نہیں ختم کرتے؟ بڑا دل بھی دکھتا ہے کہ جب اتنی مصیبتیں آپ کے اوپر ہیں پھر بھی کبھی کہتے ہیں تو پچھا مڑ وے مائیا، تو آگاں وڑ وے مائیا، تو اتاں ٹر وے مائیا، تے تساں آپے بیچو تو تلو بڑھ گیا۔ اس سے بتائیں کہ جس طرح آپ نے یہ میرے لوگوں کو کہا ہے، کافی دنوں سے یہ تحریک بھی چلی ہوئی ہے کہ جو بجلی کے بل ہے وہ آپ جمع نہ کریں، تو آپ لوگ کو انہیں بل تو نہیں جمع کرائیں لیکن معاوضہ والے آ رہے ہیں، لوگوں کے میٹر لے کے جا رہے ہیں، اور مطلب اس کے اوپر کیا لائے وہ لوگ کیا کریں؟ ظاہر ہے لوگوں کی بجلی جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے ان کی جو سوشل میڈیا ہے ان کے اوپر وہ چور لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی چوری کر رہے تھے اور ہم ان کی میٹر ہم کاٹ رہے ہیں۔ کیا لائے وہ لوگ کیا کریں؟ لوگ بہت پریشان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ عوام بچاؤ تحریک کی آج جنرل کونسل کا اجلاس تھا، اس میں بھی یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجلی کے بل ہم نے جمع نہیں کرانے، اس لیے کہ بجلی کے بل جمع کرانے سے ہمیں انکار کس لیے ہے کہ اس کے اوپر جو غیر منصفانہ ٹیکس ہیں ان کو ہم قبول نہیں کرتے، اور جو اس کا ٹیرف انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک اور ہے، 300 کا اور ہے، 400 کا اور ہے، یہ ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اور 23 ستمبر کو انشاءاللہ ایبٹ آباد میں ہمارا احتجاجی کیمپ لگے گا، اس کے اوپر عوام کو انشاءاللہ موبلائز کریں گے۔ رہی بات بجلی کے میٹر کاٹنے کی، تو یہ ایک پریشر ڈال رہے ہیں اس وقت عوام کے اوپر کہ عوام کو کسی طرح خوفزدہ کیا جائے، لیکن میں اپنے لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ کے بجلی کا میٹر یہ قانونی طور پہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ 3 ماہ سے پہلے تو یہ آپ کے میٹر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور میٹر آپ کی ملکیت ہے، اس کو خبردار ہاتھ لگانے دیں۔ ہاں 3 ماہ کے بعد اگر آپ کا کنیکشن، تو وہ کنیکشن بھی جب کاٹیں گے کھمبے سے کاٹیں گے، مگر بابٹا کے قانون میں اور پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ وہ آپ کو ٹیمپریری بجلی دینے کے پابند ہیں، لہذا یہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ باقی آپ نے جب بھی کوئی آپ کا میٹر کاٹنے آئے 10 20 30 آدمی جمع ہو جائیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اسے کہیں بھائی یہ قانون ہے، آپ کس قانون کے تحت ہماری بجلی جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں؟ تو یہ ایک گورنمنٹ کے یا ان کے ایک ہتھکنڈے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ ریکوریاں تو پہلے بھی ہوتی تھی، کہاں پہ ایکسیون، ایس ٹی او، پولیس، اے سی، ڈی سی یہ سارے بیٹھ جاتے تھے؟ ارے بھائی ہم کو دعائیں دو کہ تم کو ہم نے راستہ بتایا کہ بجلی چوروں کو پکڑو، اور چور کے بچوں، بجلی تمہاری مرضی کے بغیر چوری تو نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کا ایکسین، وہاں کا ایس ٹی او، وہاں کے دیگر عملہ جو بڑا ہوتا ہے وہ ساتھ ملا ہوتا ہے تب چوری ہوتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے ان سے کہ ابتباد کے اندر، ہزارے کے اندر کتنے محکمے ہیں کہ جنہوں کے کروڑوں روپے کے بل ہیں، ان کی بجلی کیوں نہیں کاٹتے؟ پبلش کرو ان محکموں کی لسٹ کو کہ کس کے اوپر کتنا بل ہے۔ ادھر سے جو ہے وہ تمہاری ماں کی جہیز میں آئی ہوئی ہے جو بجلی ہے کہ تم استعمال کرتے ہو یا پیچھے سے لے کے آئے ہو۔ ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کے بدلے مراد دیتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، آپ کے لیے پاس بچوں کی فیس نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اخراجات نہیں پورے ہو رہے، تو یہ بجلی کے بل ہم کیسے دیں؟ آئین کا آرٹیکل 225 یہ بات کہتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی شہری کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو برابری کی سطح کے حقوق دیے جائیں گے، اور آرٹیکل 38 یہ کہتا ہے کہ بے روزگاروں کی روزگار ان کو دیا جائے گا، اگر کوئی معذور ہے اس کی معذوری کے پیسے دیے جائیں گے، اگر کسی کا کام نہیں ہے اس کے کام کے پیسے دیے جائیں گے۔ تو یہ تو آئین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ جو اوپر آئین انہوں نے لگایا ہوا ہے انتظامی سطح پہ، بھائی پہلے 40 آرٹیکل پڑھو۔ ہم تو جو بھی احتجاج کر رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 16 کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں پرامن احتجاج، مگر اگر یہ بدماشی اس طرح کریں گے تو قوم اس بدماشی کو نہیں مانے گی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ دبا دیں گے، طاقت حق نہیں ہوتا ہے، حق طاقت ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم حق پہ ہیں۔ اور ان کا یہ بھول ہے
اگر آپ کتنے لوگوں کو دبائیں گے؟ ہم تو قبر میں بھی جائیں گے، آقا علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ اللہ جو استطاعت تو نے ہمیں دی اس کی جدوجہد ہم نے کی ہے۔ آگے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ خوف کے بت توڑو، اس لیے کہ یہ ان کے ماں اور باپ کا ملک ہے، کہاں سے لائے ہیں؟ یہ اشرافیہ کی عیاشیاں کیوں نہیں ختم کرتے؟ یہ بڑے آج پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اب سبز نمبر پلیٹ کی کوئی گاڑی آپ کو روڈ پہ نظر آئے، اسے کھڑا کر کے پوچھیں کہ یہ تمہاری بیوی بچے بیٹھے ہیں، کوئی بدتمیزی نہ کرے، اسے پوچھیں یہ تمہارے باپ کی گاڑی ہے، تم کیوں لے کے آئے ہو؟ اس لیے کہ یہ ان کا حق ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ پاکستان کا نظام انگریز نے جو دیا ہے یہ اشرافیہ کا نظام ہے، یہ بدماشیہ کا نظام ہے، یہ افسر شاہی کا نظام ہے۔ اس نظام کو جب تک ہم نہیں پلٹیں گے، میرے دوستو، ابھی پھر بھی آپ لوگ، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، بڑا دل بھی دکھتا ہے کہ جب اتنی مصیبتیں آپ کے اوپر ہیں پھر بھی کبھی کہتے ہیں تو پچھا موڑ وے مایا، تو آگا بڑھ وے مایا، تو تا ٹر وے مایا، تے تساں آپے بے تو تلو بڑھ گیا، مطلب موڑ وے مایا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا ہے، اپنے حقوق کا نہیں پتا ہے۔ وہ بھائی خدا تم سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو 2 ہاتھ دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دی، ٹانگیں دی، تم نے کوئی اپنے حقوق کی بات کی ہے؟ خدا کا یہ قانون ہے کہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے خود باہر نہیں نکلیں گے اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء بھیجے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کے اندر جرت پیدا کی، لوگوں کو تبلیغ کی۔ جب لوگ جمع ہوئے تو 313 مقابلے میں جب 10,000 آئے تو 313 تو موجود تھے۔ اگر وہیں پہ وہ کہتے کہ ہم دم درودوں سے یہ ہے کہ ان کو فتح کر لیں گے، نہیں، یہ قانون قدرت نہیں ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ ایک طرف یزید ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کی فوج ہے، دوسری طرف مولا حسین اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ باطل تھا، وہ ظالم تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، اس لیے مولا نے اس کی بیعت نہیں کی، اپنے بچے شہید کرا دیے مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہ ہم گھر سے باہر نکلیں، نہ کوئی مسئلہ ہو، ہم ٹی وی پہ دیکھیں اور چند لوگ جو ہیں وہ آگے لڑ رہے ہیں، وہ لڑے اور ہمیں حقوق ملیں گے؟ ایسے حقوق کبھی بھی نہیں ملتے۔ ہر ایک کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ اپنے حقوق وہ لے۔ آئین پاکستان آپ کو کہتا ہے کہ آرٹیکل 38 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے حقوق نہیں ملتے تو آپ اپنے حقوق آگے بڑھ کے چھین سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ میرے دوستو، ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے، بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سیٹوں والے سیٹیں جانے اور وہ جانے۔ کہاں پہ ہیں آپ کے الیکٹڈ عوامی نمائندے؟ کہاں پہ ہیں آپ کے سابقہ ایم پی اے اور ایم این اے؟ کہاں پہ ہیں آپ کے سابقہ سینیٹر اور وزیر؟ کہاں کے ہیں آپ کے سپیکر؟ کہاں کے؟ یہ تو سب ڈھیلے کر رہے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جانا۔ پھر بھی آپ لوگوں نے تو وہ بات وہی ہے کہ وہ چودھری اور مراسی کے گھوڑے کے درمیان مقابلہ ہو گیا، مراسی کا گھوڑا جیت گیا تو انہوں نے ڈھولکی لگائی اور ناچنا شروع کر دیا، تو کیونکہ ان کا گھوڑا جیت گیا تھا۔ تو جب لوگوں نے چودھری کو کہا کہ بھائی یہ تو مراسیوں کے گھوڑے سے آپ کا گھوڑا ہار گیا ہے، بڑی شرم کا مقام ہے، وہ نیا گھوڑا لے کے آیا، اس نے اس کو تیار کیا، پھر مراسیوں کے گھوڑے کے ساتھ ریس لگائی۔ جب ریس لگائی تو چودھری کا گھوڑا جیت گیا، تو مراسیوں نے پھر ڈھولکی بجائی اور ناچنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اس دفعہ تو چودھری کا گھوڑا جیتا ہے، آپ کیوں ناچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گھوڑا جس کا بھی جیتے، ہم مراسی ہیں، ہمارا کام ہے ناچنا۔ اگر ہم مراسیوں کی طرح ناچتے رہیں گے تو پھر حق نہیں ملتے۔ حق ملنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے یار، جس دن آنا ہے اس نے آنا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا جی کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، وہ پتہ ہی نہیں جی کیا ہو گیا جی، وہ فلانی آفت آ گئی جی، وہ جی بیمار ہو گیا جی، وہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ وہ میرے بھائیوں، یہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ موت آپ کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ جب تک اس کا وقت نہیں آئے گا آپ نہیں مر سکتے، اور اللہ آپ کی مدد تب کرے گا کہ آپ اپنی مدد آپ کریں گے، خدا سے بھی مانگے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنی جدوجہد کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑیں۔ تو انشاءاللہ ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیغام ہی دے سکتے ہیں، میسج ہی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میٹر کٹ گیا تو پھر
بھائی اس کے لیے ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں, اس کے لیے لیگل ٹیمیں بنا دی ہیں. ہم انشاءاللہ جتنی ہماری استطاعت ہوگی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, مگر آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا, تب آگے نکلیں گے. ورنہ بجلی, گیس, ابھی پیٹرول پمپ, اس کے بعد دوسرا پمپ, تیسرا پمپ, یہ سارے پمپ آپ کے اوپر پھٹتے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ میدان میں نکل کے اپنے اندر جرأت پیدا کریں. ان کے گربان پکڑ کے اس سے پوچھیں کہ یہ تمہاری کوٹھیاں کہاں سے آئی, بنگلے کہاں سے آئے, یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ آئی پی پی کے معاہدے کدھر گئے ہیں, یہ چینی کی ملیں کس کی ہیں, یہ آٹے کی ملیں کس کی ہیں, یہ بڑے بڑے جو افسر شاہی ہے یہ تو ہمارے نوکر ہیں, اور نوکر مارکوں پہ آ کے روپ جاڑے, یہ ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام زندہ باد.